بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حجاز و اطراف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم تھی اور شام و مصر میں عبد المالک بن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا اثر و اقتدار تھا اور نہ ہی عبد المالک بن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید ثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ یہ مختار ثقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لی تھی۔ مختار بن عبید ثقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑے گا اور خون امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا بدلہ لے گا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے کوفہ کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور اس کے بچوں کی اطلاع ملی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی کی، نہیں بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور پھر کسی کو کسی تہخانے سے، کسی کو کسی کھو سے اور کسی کو کسی جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا جس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ شمر لہین کا انجام۔ عمرو بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاتی مبارک پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہا کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ خولی کا انجام۔ ہرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہری بری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار ثقفی قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اپنے اپنے ظلم کی سزا پا چکے۔ اب مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ
ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب وہ ہر شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واصل جہنم کر چکا تو کہا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔